السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے 100 مجلسوں میں پارے اول یعنی الف لام میم اختتام کو پہنچا۔ آج ہم جو گزشتہ دروس ہوئے ہیں اس سے متعلق اور پھر پارے الف لام میم اور سورہ فاتحہ اور پارے الف لام میم یعنی سورہ بقرہ کی جتنی بھی 141 آیات کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ترجمہ اور تفسیر اس کی بیان کی گئی، جس قدر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی۔ آج ہم اس سے متعلق تفصیلات رکھنا چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مجلس سے سورہ بقرہ ہی کی 142ویں آیات سے آغاز ہوگا، جو کہ پارے سیقول یعنی کہ دوسرے پارے سے اس کا آغاز ہوگا۔ آج ہم گزشتہ دروس سے متعلق ہم چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ پھر تمام باتیں ذہن میں آ جائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا پہلا پارہ یعنی الف لام میم ہم نے خدائے رحمان کی مہربانی اور کرم سے سبخن ختم کر لیا۔ اب ہم اس کے تمام اسباق کا مختصراً خلاصہ پیش کرتے ہیں تاکہ ان الفاظ میں کلام اللہ کا مفہوم، کلام اللہ کے جو مفاہیم جو بیان کیے گئے ہیں وہ اثر نو ذہن میں آ جائے۔ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کے دروس کا آغاز 15 جون 2020 سے کیا۔ ابتدا میں ہم نے آدھے گھنٹے کے 4 مجلسوں میں قرآن مجید کی اہمیت، افادیت اور فضیلت کے علاوہ وحی کے نزول اور اس کا طریقہ کار، تلاوت کے آداب، مکی اور مدنی سورتیں کسے کہتے ہیں، پھر حروف مقطعات کسے کہتے ہیں، اس پر روشنی ڈالی گئی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا آہستہ جو 23 سال میں نزول ہوا اس سے متعلق ابتدا میں گفتگو کی گئی، اور پھر قرآن مجید کے آہستہ نزول ہونے کے وجوہات بھی بیان کیے گئے، اور اس دوران بہت سی کئی باتیں قرآن مجید سے متعلق بیان کی گئی۔ الحمدللہ اللہ کے بڑے فضل و کرم سے جو ہم نے پہلے پارے کا آغاز کیا تو پہلے پارے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ، تو سورہ فاتحہ سے متعلق بھی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے متعلق جو دعا ہم کو سکھلائی اس کے متعلق تمام تفصیلات کو بیان کیا گیا، ایک آیات کی روشنی میں، اور پھر
جو سورہ فاتحہ جو دعا ہے، جو دعا سکھلائی گئی، اس کی فضیلت کو اس طرح بیان کیا گیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سورہ فاتحہ میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت کا ذکر کیا گیا، اور پھر روز جزا کے مالک ہونے کا اقرار اور اظہار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو اہم ترین آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو دعا سکھلائی گئی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پر روشنی ڈالی گئی کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، ان کا راستہ جن پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا، وہ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ اور اس کے بعد جن چیزوں سے منع کیا گیا، جن قوموں سے دوستی نہ رکھنے کا حکم دیا گیا قرآن مجید کے مختلف آیات میں، یعنی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اس طریقے سے سورہ فاتحہ کی بہت ہی تفصیل کے ساتھ تقریباً چوتھی مجلس سے 9ویں مجلس تک، یعنی کہ تقریباً 5 آدھے گھنٹے کے مجالس میں سورہ فاتحہ کی تفصیلات بیان کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز 10ویں مجلس سے ہوا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں کلام مجید کی حیثیت، مومن، کافر اور منافقین کی جماعتوں کا تفصیلی ذکر و وضاحت کیا گیا۔ اس کے بعد خلافت آدم، بنی اسرائیل کی تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان یعنی کہ آل و اولاد کا ذکر کیا گیا، اور اس کے علاوہ کئی ایک مسائل بھی پیش کیے گئے۔ سورہ بقرہ کی تمہید میں یہ بیان کیا گیا کہ اس سورت کا موضوع یہ ہے کہ اس میں ایسی تعلیم دی جائے جو مسلمانوں کے اندر صحیح چال چلن پیدا کر دے، وہ اپنے مذہب اور اخلاق کے پابند ہو کر دنیا و آخرت کی انتہائی کامیابیاں حاصل کریں۔ خالص مذہب اور اخلاق حسنہ سمجھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ دنیا میں جس قدر قومیں اور دیگر امتیں آباد ہیں، ان کے مذہب، رسومات اور عقائد کے اختلافات مٹا دیے جائیں، ان کی کمزوریاں ظاہر کی جائیں، اور پھر سیدھے راستے کی تعلیم دی جائے۔ الحمدللہ، قرآن مجید کے پہلے پارے میں سب سے پہلے وحی اور الہام کی ضرورت بتائی گئی، اور بیان کیا گیا کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ اس کی تعلیمات جو شخص قبول کر لے گا اور اس کے احکام کی تعمیل کرے گا، وہ سیدھی راہ پا لے گا اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور ان سے متعلق یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ قرآن مجید کی تعلیمات کو قبول کر لیں گے اور اس کے احکام پر پابند ہو جائیں گے، یہ ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی کامیابیاں حاصل کریں گے۔
اور یہ لوگ کون ہیں؟ الحمدللہ یہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ ترین، افضل ترین اگر کسی کو مقام حاصل ہے تو وہ اہل بیت اطہار، وہ صحابہ کرام کو ہے۔ ان کے بعد عشرہ مبشرہ کو مقام حاصل ہے، اس کے بعد سابقین الاولین یعنی کہ جو ابتدائی میں اسلام قبول کیے، یعنی کہ ہجرت سے پہلے جو صحابہ کرام نے اسلام قبول کیے، ان کے درجات بہت بلند ہے۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر میں جن صحابہ کرام نے حصہ لیا، جو شہید ہوئے اور جو غازی ہوئے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی دی اور ان کا مقام و مرتبہ بلند کیا۔ ان کے بعد دنیا میں جتنے بھی صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بلند ترین ہے۔ اس کے بعد ہمارے اور آپ جیسے عام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا جسے کہتے ہیں کہ خیر امت۔ یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے کہ امت مسلمہ کو خیر امت بنا کر پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں یہ ذمہ داری دی کہ برائیوں سے روکے اور نیکی کا حکم دے، اور دنیا میں دین اسلام کو غالب کرنے کی فکر کرے، اور امن و امان کے لیے ایمان سے متعلق تمام تفصیلات دنیا کے سامنے پیش کرے، اور اسلام کی حقانیت اور اسلام کے دائرہ کار میں زندگی گزارنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ بہرحال یہ قرآن کو ماننے والے وہ ایمان والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن مجید کے تمام احکامات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہی میں یہ بات بتلائی گئی کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہے ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو تشریحات سامنے آئی قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کیا، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں اور انہیں کافر قرار دیا گیا، اور یہ بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو بڑی اہم آیت ہے یہ بھی ہمارے سامنے آئی کہ ایسے لوگ بھی تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی باتیں کرتے تھے، اور مسلمانوں میں جب رہتے تھے تو خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور پھر جب کافروں میں جاتے، یہودیوں میں جاتے، نصرانیوں میں جاتے، تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ یہ دوہرا رخ انہوں نے اختیار کیا تھا، اور قرآن مجید نے انہیں منافقین قرار دیا ہے، اور یہ ان منافقین کو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا، یعنی کہ سب سے بھیانک عذاب کے یہ مستحق ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے اور پھر قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھتے ہوئے، جانتے ہوئے ان لوگوں نے منافقانہ رویہ اختیار کیا۔ نہ صرف منافقانہ رویہ اختیار کیا بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت سی سازشیں کی اور سازشوں میں ملوث رہے، اس لیے انہیں منافقین کہا گیا۔ اس طرح تین قسم کے لوگ دنیا میں آج بھی ہے، ایک تو الحمدللہ مسلمان ہیں، دوسرے کافر ہیں، اور تیسرے منافقین ہیں۔
پھر کفار و منافقین کو نصیحت کرنے کے بعد انہیں قانون الہی کی طرف توجہ دلائی گئی اور بتلایا گیا کہ وہی پر صرف وہی لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں جن میں 3 مرض ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان کی کمزوری جن میں ہوتی ہے وہ اس قسم کی بدبختی کرتے ہیں، نکتہ چینی کا معاملہ کرتے ہیں، اور دوسرے جن کے طبیعت کا ضعف، یعنی کہ ان کی طبیعتوں میں کمزوری ہے، اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، یا پھر وہ تیسرے جو لوگ ہیں وہ عقل کی کوتاہی یعنی کہ عقل سے محروم ہیں۔ ایسے ہی لوگ قرآن مجید پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اس کی طرف وضاحت کی گئی، بتلائی گئی وہ باتیں۔ پھر بتایا کہ مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے انسان الہام ربانی کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا گیا اور پھر زمین میں بھیج دیا گیا تو آپ پریشان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر چند کلمات الہام کیے جو ان کے اطمینان قلب کا باعث ہوئے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جہاں پر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا تو اس وقت وہ باتیں بھی ہمارے سامنے آئی جس وقت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیے تو فرشتوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اے باری تعالیٰ، ہم تو تیرے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، تیرے حکم میں، تیرے دربار میں رکوع و سجود میں مشغول ہے، تیرا ذکر ہم کرتے ہیں، تو پھر تو ایسے انسان کو کیوں وجود بخشتا ہے جو زمین میں فساد پھیلانے والا ہے؟ تو اس تعلق سے بھی بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو واضح کیا کہ آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا جو فرشتوں کو وہ علم حاصل نہیں تھا، اور پھر یہ بتلایا گیا کہ فرشتوں پر آدم کو یعنی کہ انسان کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ باتیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، سورہ بقرہ کی ہم نے جو تلاوتیں کی ہیں آیات کی، ان میں یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اس ضمن میں قرآن مجید کی جو ضرورت پر روشنی ڈالی گئی، اس ضمن میں یہودیوں کی 3 خرابیاں بیان کی گئی، بالخصوص کیوں کہ ابتدا میں مسلمانوں کا ذکر، ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، کافروں کا ذکر کیا گیا، منافقین کا ذکر کیا، اس کے بعد تقریباً 135-36 آیات تک، یعنی کہ 11ویں آیت سے 12ویں آیت سے لے کر 135-36 آیات تک یہودیوں کا باضابطہ اظہار کیا گیا، یہودیوں سے متعلق تفصیلات بیان کیے گئے، انہی سے مخاطبت رہی، ان کے اعمال کو بیان کیا گیا، انہوں نے کس طریقے سے انبیاء کرام کی توہین کی، انبیاء کرام کا انکار کیا، ان کے احکام پر مختلف قسم کے مباحث کیے، ان پر کس طریقے سے کفرانہ اظہار کیا، اور پھر مشرکانہ انہوں نے اعمال انجام دیے جس کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات بھی نازل ہوئے۔ وہ تمام باتیں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں وہ تمام باتیں بھی ہمارے سامنے آئے۔ تو یہودیوں کا بالخصوص جو ہے سو ذکر کیا گیا، ان کی 3 خرابیوں کی طرف جو ذکر کیا گیا وہ یہ کہ علمی، عملی اور انتظامی، اور انہیں بتایا گیا کہ تم نے بد کرداریاں اور بد عملیاں کی ہے۔ یہ یہودیوں کے اعمال کو ان آیات میں بیان کیا گیا سورہ بقرہ کی۔ اس لیے
جو بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کو بادشاہت سے بھی سرفراز کیا تھا، دنیا پر انہیں غالب کیا تھا، لیکن ان کی اس بدعملیوں کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے بعد جو لوگ بنی اسرائیل کے جو لوگ رہے ہیں، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کو اس مقام سے ہٹا دیا گیا، ان سے حکومتوں کو چھین لیا گیا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر بھی دعوت و ارشاد کا کام نہیں کر سکتے، یعنی کہ ان کے اندر جو بغض، کینہ، کپٹ اور حسد کا معاملہ تھا، یہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں، ابتدا میں تو ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو بنی اسرائیل میں سے ہے، ہم انبیاء کرام کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم اسحاق علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم ان کے اولادوں میں سے ہیں۔ اس بات کا ذکر کیا، اور پھر آخری آیات میں تو ہم اس بات کی بھی تلاوت کی کہ اس کے اندر تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندان کو جمع کر پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو اس وقت بھی ان لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم آپ کے خدا کی، آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی ہم عبادت کریں گے۔ اس بات کا تو ان لوگوں نے اظہار کیا تھا، لیکن بعد کے جو آنے والے جو لوگ ہیں بنی اسرائیل کے، ان لوگوں نے ان تمام باتوں کو، کینہ، کپٹ اور حسد کی وجہ سے ان تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ دیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اسماعیل میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے قلوب میں مزید کینہ، کپٹ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ انہوں نے توریت اور انجیل میں، ان یہود و نصارہ نے توریت اور انجیل میں تحریف کرتے ہوئے اس کے غلط معانی و مطالب اس وقت کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے۔ تو یہاں پر وہی بات بتلائی گئی کہ تم لوگوں نے تو تحریف کر دی، اور تم لوگوں کے قلوب میں اور ذہنوں میں کینہ، کپٹ اور بغض اور حسد ہے، جس کی وجہ سے تم مسلمانوں میں شامل ہو کر بھی، دین میں، اسلام میں شامل ہو کر اپنے مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے بھی تم حقدار نہیں ہو۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام کو یہودیوں نے بھی قبول کیا، نصرانیوں نے بھی قبول کیا، اور جو پہلے مشرکین تھے انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں صحابہ کا مقام و مرتبہ حاصل ہوا اور ان کے درجات بلند ہوئے۔ اس طرح ان کی دنیا بھی اچھی ہوئی اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوئی۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو، جو لوگ بغض اور کینہ رکھنے والے ہیں، جو تحریف کر چکے ہیں اپنی اپنی کتابوں کے اور انبیاء کرام کی، جس کا انکار کیا اور جس کو انہوں نے قتل کیا، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو انہوں نے قتل بھی کر دیا تھا، اس کے بھی آیات میں تفصیلات ہمارے سامنے آئے۔ اور پھر اسی ذیل میں ان کے عالموں، دولت مندوں اور لوگوں کی باطل پرستیوں اور غلط عقیدوں کا بیان کیا گیا، یعنی کہ ان کے دلوں میں، یعنی کہ یہود و نصارہ کے بالخصوص ان کے دلوں میں، اور پھر مکے کے مشرکین جو مختلف قبائل کے سردار تھے، ان سب کے دلوں میں جو سب سے اہم بات جو ذہن میں گشت کر رہی تھی وہ یہ کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ ہماری جو سرداری ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہمارا جو سماج میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کے ذہنوں میں جو فطور تھا، جس کی وجہ سے حق کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور پھر دوسری طرف یہودیوں اور نصرانیوں کے تعلق سے مختلف آیات میں یہ بات آئی کہ وہ دولت پسند تھے، وہ رشوت حاصل کرتے تھے اور وہ دولت کو زیادہ سے زیادہ پانا چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے باطل عقیدوں کو اپنایا اور باطل عقیدوں کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل مسلمانوں کی شریف رعایا بننے کی بھی قابلیت
نہیں رکھتے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے تعلقات ان سے منقطع کر لیں۔ اب یہاں پر یہ بات آپ اس بات سے ان جو آیات کو جو بیان کیا گیا یہود و نصارہ سے متعلق، اور یہاں پر جو بیان کیا گیا کہ ان سے تعلقات کو منقطع کر دیں، تو ہمارا ایمان قرآن مجید پر ہے، اور قرآن مجید کو ہم اپنا دستور اور قانون مانتے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کو مغضوب اور گمراہ قرار دیا گیا، اس قوم سے متعلق ہمارا کیا کام ہونا چاہیے، اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ قرآن میں تو ان سے دوستی کرنے سے متعلق منع کر دیا، ان سے دور رہنے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین سے متعلق آگے بھی قرآن مجید میں آئیں گے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور تم ان سے دوستی مت کرو، وہ لوگ آپس میں دوست ہیں، وہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ تمام آیتیں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ آج بھی ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان سے دوری اختیار کریں جو یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں۔ ہاں، ان تک دین پہنچانے کے لیے تعلقات کو ہم کو رکھنا ضروری ہے، لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم دین کو ان تک پہنچائیں گے، ورنہ اس سے ہٹ کر ان سے کسی قسم کے بھی تعلقات رکھنا ایک معنوں میں یہ ہے کہ قرآنی احکام کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور قرآن مجید کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، خانہ کعبہ کی تعمیر، اور پھر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کے اخلاق و صفات اور امت مسلمہ کا ذکر بھی وضاحت سے کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سورہ بقرہ کی 141 آیات اور سورہ فاتحہ ابتدا میں جس طریقے سے ہم نے تلاوت کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، باری تعالیٰ ہمارے قلوب کو اور ہمارے ذہنوں کو کھول دے اور اس پر ہمیں تاحیات عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي اني لما انزلت الي من خير فقير اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين